السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے نوائے سحر۔ ناول کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ نام وجیہہ وقار، ولدیت وقار احمد، برتھ پلیس لاہور، ڈیٹ آف برتھ 1 جنوری 1985، مذہب اسلام، تعلیم بی۔ او مائی گاڈ، یہ تم ڈائری کا پہلا صفحہ لکھ رہی ہو یا میٹرک میں داخلے کا فارم فل کر رہی ہو؟ فینٹیسٹک، روز نامچے کا ایسا ابتدائیہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ بلال نے پیچھے سے آ کر میرے ہاتھ سے ڈائری جھپٹ لی۔ بلال کے بچے دو مجھے، بہت بدتمیز ہو، ذرا تمیز نہیں، کیسے جنگلی بلوں کی طرح دبے پاؤں آتے ہو، کسی ناکام جاسوس کی سٹپنی۔ میں ڈائری اس کے ہاتھ سے اچکنے کے لیے برابر اچھل رہی تھی اور وہ میری بک بک سنے بغیر بآواز بلند ڈائری میں لکھے مندرجات پڑھے جا رہا تھا۔ جنگلی بلہ ہوتا تو اب تک تم یہاں سلامت نظر نہ آتی، اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر چکا ہوتا۔ موٹی بلی، بائی دا وے تم تو ہمیشہ کہا کرتی ہو کہ میں ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اور 1985 کے حساب سے تو تم اس وقت 20 کراس کر چکی ہو۔ تم بیچاری لڑکیاں، ہم سب کی آنکھوں میں دھول۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے مجھ سے کہہ رہا تھا جب میں نے اس کے ہاتھ سے ڈائری جھپٹ لی۔ کم دکھتا ہے تمہیں؟ یہ 85 نہیں لکھا، 95 لکھا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں تو لگتا ہے ککرے پڑ گئے ہیں۔ ککرے سمجھتے ہو نا؟ میں نے ڈائری کمر کے پیچھے کرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ ککروں کو مارو گولی۔ 90 کا مطلب ہے تم ابھی 15 سال کی ہو، یعنی صرف 15 سال کی۔ شرم کرو، یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کہتے نا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ کیوں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی لڑکی 15 سال کی ہوگی تو وہ 15 ہی بتائے گی نا، جسٹ لائک می، میری طرح۔ میں نے ڈائری اپنی الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگایا۔ مجھے پتا تھا تم حساب میں اچھی خاصی کمزور ہو، مگر اتنی شرمناک حد تک کمزور ہو اس کا مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ وہ اب سر ہلاتے ہوئے افسوس کر رہا تھا۔ کمزور تو تم ہو میتھ میں، میرے تو ہمیشہ 95% مارکس آتے تھے۔ میں نے ایک اور فی البدیہہ جھوٹ گھڑا۔ تمہیں میتھ میں 95% دینے والے نہ صرف آنکھوں کے اندھے ہوں گے بلکہ عقل کے کورے بھی۔ آخر تمہیں کیا تکلیف دی ہے میری میتھ نے؟ میں کچھ جھلا کر بولی۔ اچھا واللہ ڈائری لکھنے کا موڈ ہو رہا تھا، اتنے سارے اشعار پر نشان لگا رکھے تھے کہ آج سارے ہی ڈائری میں نوٹ کرنے ہیں کہ یہ نازل ہو گیا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری بہنا کہ تم فقط 15 سال کی ہو نا؟ وہ کنفرم کرتے ہوئے بولا۔ ہاں نا، بتایا جو ہے۔ میں بھی ڈھٹائی سے اپنے جھوٹ پر قائم تھی۔ واقعی اب اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ ہاں نا، میں آپ کے جھنجھلا کر بولی، اور اب جاؤ یہاں سے۔ تم 15 کی ہے نا سسٹر؟ وہ اب ہنس رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اس کا لمحہ بلمحہ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر میں کچھ غصے سے بولی، پاگل، ہاں ہاں۔ وہ اب زور زور سے ہنس رہا تھا۔ تم 15 کی، مائی گاڈ، ہے نا؟ اس کے منہ سے ہنسی پھوٹ رہی تھی۔ بلال، میں تمہیں اب کچھ مار بیٹھوں گی، جاؤ یہاں سے۔ مجھے تو ہنسی تمہاری عقل پر آ رہی ہے۔ اس نے آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے ہوئے بمشکل ہنسی روک کر کہا۔ تم 15 سال کی ہو جبکہ ابو کی ڈیتھ کو 17 سال ہو چکے ہیں۔ بلاؤں امی کو؟ امی، امی ادھر آئیں، آج کا تازہ لطیفہ۔ امی، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ مجھے اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ آج پہلی بار میں ایج کانشیس ہوئی تھی اور اس کا نتیجہ ایسی شاندار شرمندگی۔ میں نے دونوں ہاتھ کس کر بلال کے منہ پر رکھ دیے۔ چپ کرو بدتمیز۔ نہیں نہیں ڈیئر سسٹر، مجھے آج کا یہ زبردست لطیفہ سب سے شیئر کر لینے دو۔ جیا ڈیئر، تو 15 کی ہے نا؟ شرارت اس کی چمکتی آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ خجالت اور غصے کے ملے جلے تاثرات میرے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ جیا، جیا نکلو باہر۔ کیا شام کے ٹائم کمرے میں گھسی ہوئی ہو؟ گھنٹہ بھر سے آوازیں دے رہی ہوں۔ امی کی تیز پکار پر بلال نے مجھے دھمکانے والے انداز میں سر ہلا کر کہا۔ بتاؤں امی کو؟ بلال، میں تمہیں اب مار بیٹھوں گی۔ میں نے زوردار مکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا جس کا اس پر خاک بھی اثر نہیں ہوا، الٹا میرا ہاتھ دکھنے لگا۔ جیا، سونا نہیں تم نے؟ امی نے پھر مجھے پکارا۔ آؤں میں ادھر؟ امی کیوں بچی کو ہراساں کرتی ہیں؟ ابھی تو یہ 15 سال کی ہے۔ وہ ڈھیٹ جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میں چپل پیروں میں ڈال کر باہر نکلنے لگی۔ آؤ آؤ، امی کو تمہارے اس انوکھے انکشاف سے آگاہ کروں جس سے وہ خود بھی اب تک بے خبر تھیں۔ آؤ نا، رک کیوں گئیں؟ میں جو تیزی سے باہر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی فوراً رک گئی۔ مجھے معلوم تھا یہ خبیث ابھی سارے گھر میں میری اس حماقت کو نشر کر دے گا اور پھر جو میرا مذاق بنے گا۔ امی جان، ابھی آتی ہوں۔ میں یہ کہہ کر مڑی اور جھپاک سے باتھ روم میں گھس کر لاک لگا لیا۔ امی، آپ کو میں آج کی تازہ خبر سناؤں جسے سن کر آپ بھی ایک دفعہ تو شوق میں آ جائیں گی۔
بلکہ جیا بیوی کی طرح منہ چھپانے کے لیے شاید باتھ روم کا رخ کریں گی۔ وہ نہ صرف بہت بدتمیز تھا بلکہ بہت خبیث تھا۔ میری بچپن سے اس کے بارے میں جو رائے تھی آج مجھے اس پر پکا یقین ہو گیا تھا۔ دانت کچکچاتے ہوئے میں نے اس کا فل والیوم میں نشر ہوتا اعلان عام سنا تھا۔ امی کے ری ایکشن کے انتظار میں میرے ماتھے پر ہلکی سی نمی چمکنے لگی تھی۔ دھڑکتے دل سے کان باہر کی آوازوں پر لگا رکھے تھے۔ کچھ نہیں ہوا تھینک گاڈ، اور یہ بدتمیز اتنا سستے میں مجھے چھوڑنے والا بھی نہیں۔ رات کو کھانے کے دوران سب کے سامنے ضرور بکے گا، مجھے معلوم ہے۔ میں نے آہستہ سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا۔ باہر میدان صاف تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ کیوں نہ وضو کر لوں، مغرب کی اذان تو ہونے ہی والی ہے۔ دل نے فوراً صلاح دی، ابھی تو خاصا ٹائم ہے، امی کی بات سن آؤں پھر آ کر وضو کر لوں گی۔ دوغلے دل نے دوسرا مشورہ دیا جو فوراً اوکے بھی ہو گیا اور میں باہر نکل آئی۔ جیا کیا سو گئی ہو یا کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے؟ 1000 بار کہا ہے سر شام یوں پڑھ کر منحوسوں کی طرح نہ سو جایا کرو۔ 2 وقت ملتے ہیں، خدا کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اور نحوست پھیلانے کو لیٹ جاتی ہے۔ امی کا فضیلہ تمام ہونے سے پہلے میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اوہو امی جان، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں سو رہی ہوں؟ میں تو پڑھ رہی تھی۔ بلال کہاں گیا؟ ادھر ادھر بلکہ سب طرف میں نے جلدی جلدی دیکھتے ہوئے امی سے پوچھا۔ پڑھنے کے بہانے بھی میں تمہارے خوب جانتی ہوں، وہی منحوس شعر و شاعری، رسالے، ناول، اور کیا پڑھنا ہے؟ اور پڑھنا تو تم کو وہی امتحانوں کے آخری 20 دن ہوتا ہے، محض پاس ہونے کے لیے۔ پڑھائی کا بہانہ امی کو یوں ہی ہتھے سے اکھاڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ بھی میرا شاندار تعلیمی ریکارڈ تھا۔ امی جان، میری پیاری امی جان، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں سو کب رہی تھی؟ کل ٹیسٹ ہے نا، اس کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے جھک کر چٹ ان کے ناراض چہرے کو چوم ڈالا۔ بے وقت کا لاڈ، ہٹو پیچھے۔ تھوڑی خفا تھوڑی راضی، امی نے بظاہر بیزاری سے مجھے پرے ہٹایا۔ امی جان، میری پیاری امی جان، میں اور لاڈ سے ان کے ساتھ چمٹ گئی۔ امی بلال چلا گیا؟ جانا کہاں ہے اس نے؟ اماں کی دوائیں لینے گیا ہے۔ اب اگر نیند گھڑی ہوئی تو دوائیں لے کر سیدھا گھر آ جائے گا، نہیں تو یاروں سے سلام دعا کرنے چل پڑا تو سمجھو 10 بجے سے پہلے تشریف آوری نہیں ہوگی اس کی۔ امی اسی لہجے میں بولیں۔ آمین، میں نے صدق دل سے کہا۔ کیا؟ امی نے گھور کر مجھے دیکھا۔ کچھ نہیں، آپ کیوں بلا رہی تھی مجھے؟ چاول صاف کر کے بھگو دو، وہ کچھ بے نیازی سے بولیں۔ کیا؟ مجھے جیسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب کے زہر پھانکنے کو کہہ دیا میں نے؟ چاول ہی تو صاف کرنے کو کہا ہے۔ فاخرہ حمزہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ شاہین کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ آج کل میں تو خیر کا وقت آنے والا ہے، اب تو بیچاری سے بیٹھنا اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ فاخرہ بریانی کا مسالہ تیار کر گئی ہے، دوپہر کا قیمہ مٹر بھی پکا ہوا ہے، تم صرف چاول صاف کر کے بھگو دو، وہ خود ہی آ کر پکا لے گی، امی نے تفصیل سے جواب دیا۔ مگر امی میں کسمسائی، مجھے نہیں پتا، آپ کو معلوم تو ہے؟ معلوم ہے مجھے، پر اب کیا ساری عمر یوں ہی چھوئی موئی بنی رہو گی؟ سسرال میں مائیں نہیں بیٹھی ہوتی جو تمہاری نزاکتوں کو جھیلیں گی کہ نازک پری کو چاول صاف کرنے سے الرجی ہے، جھاڑو دے دیں تو چھینکوں سے بے حال ہو جاتی ہیں، دیواریں جھاڑ لیں تو سمجھو فلو اور بخار کو گلے لگا لیا۔ جیا بی بی زندگی، اور وہ بھی عورت کی زندگی، اتنی سہل نہیں ہوتی، سمجھو کانٹوں بھری گزرگاہ ہے، چلنا بھی ہے اور خود کو بچانا بھی ہے۔ بس اب یہ پڑھائی وڑھائی تمام ہو تو خیر سے گھرداری میں جی لگاؤ، میں نے تمہیں سدا اپنے سینے سے نہیں لگا کر رکھنا۔ اف توبہ، امی سٹارٹ ہو جائیں تو ان کے لیکچر کو کوئی بریک نہیں لگا سکتا۔ امی میں نے کب انکار کیا ہے کاموں سے، پر چاول پلیز امی کچھ اور کروا لیں، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ کچھ اور کروا لوں، جب کچھ اور کرنے کو ہے ہی نہیں، تم بس چاول چن کر بھگو دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ وولٹا میرے آگے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولیں۔ امی میں ٹھنک کر بولی، تم رہنے دو، میں خود چن لیتی ہوں، ان اندھی ہوتی آنکھوں سے جیسے ہو سکے کر لوں گی، کنکر پتھر چاولوں میں کھا لینے سے کوئی خدا نخواستہ مر نہیں جائیں گے، بس تمہاری نزاکت میں فرق نہ آئے۔ بہویں کہیں گی بڑی بیٹی کی بڑی اچھی تربیت فرما رہی ہیں، اسی دن کے لیے آدمی اولاد کی تمنا میں مرا جاتا ہے۔ اچھا میں چن لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ امی کے لیکچر کا گیئر مستقبل کے ڈراووں اور زمانے کے نادیدہ تانوں کی طرف مڑتا، میں فوراً اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی چننے والے چاول رکھے ہوئے تھے، اللہ کا نام لے کر پرات اٹھایا اور چاول چننا شروع کر دیے۔ ابھی آدھے بھی نہیں ہوئے تھے کہ پہلی چھینک کا نزول ہوا، 3 منٹ بعد دوسری، 2.5 منٹ بعد تیسری، 1.5 منٹ بعد چوتھی، 1 منٹ بعد پانچویں، آدھے منٹ بعد چھٹی، اور پھر ان گنت چھک چھکا چھک، چھینکیں ہی چھینکیں۔ چاول تقریباً صاف ہو چکے تھے اور چھینکوں کی الغاز سے ٹرے میرے ہاتھ سے چھوٹنے کو تھی۔ اماں سن رہی ہیں چھینکوں کی ریل گاڑی، امی کی طنز بھری آواز مجھے سنائی دی۔
آنکھوں سے بے بہتے پانی کو ہاتھوں کے پشت سے رگڑا، دھندلائی آنکھوں سے ایک آخری نظر چاولوں پر ڈالی۔ صاف ہی ہیں، حالانکہ ایک دو کنکر تو نظر بھی آ رہے تھے۔ میں نے چاول ٹب میں نکال کر ٹونٹی کے نیچے رکھ دیے، اور جب میں چاول بھگو کر کچن سے نکلی تو فی منٹ 10 سے 12 چھینکیں رفتار پکڑ چکی تھیں۔ ناک میں جیسے ڈھیروں گرد ادھم مچا رہی تھی، حلق میں خراش اور سر میں بے درد شروع ہو چکا تھا۔ کر دیے ہیں چاول صاف، دیکھ لیں جا کر۔ بہتی آنکھوں اور چھینکوں کے درمیان رک کر میں نے ناراضی سے امی کو اطلاع دی تھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے کھانے تک میں شدید فلو اور ہلکے ٹیمپریچر کا شکار ہو کر کمرے میں پڑی تھی، اور سارا گھر میرے گرد جمع تھا۔ امی، جب آپ کو معلوم ہے اسے ڈسٹ الرجی ہے تو پھر آپ نے کیوں خواہ مخواہ اسے چاول صاف کرنے پر لگا دیا؟ فاخرہ آ کر لیتی، آج کھانا سب ذرا دیر سے کھا لیتے۔ بڑے بھیا تو گھر میں مجھ پر سب سے زیادہ مہربان تھے۔ ابو کی ڈیتھ کے وقت میری عمر فقط 3-4 سال تھی۔ اس وقت 19 سالہ بھائی جان نے سب کی موجودگی میں کہہ دیا تھا کہ آج سے میں جیا کا باپ ہوں اور یہ میری بیٹی ہے۔ بس اسی دن سے ان کا غیر مشروط ووٹ میری پاکٹ میں پڑا تھا۔ بھئی غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا مجھ نادان سے جو اس شہزادی عالم سے اس گستاخی کی جرات کر بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم تھا جنابہ کی نازک طبع پر اتنا گراں گزرے گا۔ امی جان خوشیلے تیوروں سے مجھے گھورتے ہوئے بظاہر بے حد ٹھنڈے لہجے میں بولی تھیں۔ میں امی جان سے کہہ کر بھی گئی تھی کہ میں خود آ کر چاول صاف کر لوں گی، وہ تو ڈاکٹر کے یہاں رش اس قدر زیادہ تھا۔ فاخرہ بھابی نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ امی، آپ مجھ سے کہہ دیتی، اتنا سا کام تو میں کر ہی سکتی تھی۔ شاہین بھابی نے کچھ کرا کر اور کچھ اتنے سے کام پر زور دے کر اپنی حالت اور میری نزاکت کا احساس دلایا۔ چلو بس کرو، بہت ہو گئی، رائے کا پہاڑ بنا بیٹھے ہو تم لوگ۔ کوئی ایسی آفت نازل نہیں ہو گئی، معمولی سا نزلہ زکام ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو سب کھانا کھاؤ چل کر۔ جیا، تم تو بریانی نہیں کھا سکو گی، تمہارا گلا بھی دکھ رہا ہے، تم صرف گرم دودھ لے لینا۔ امی نے کٹھور پن کی انتہا کر دی۔ ایک پل میں میرے گرد جمع بھیڑ کو تتر بتر کر دیا اور دوسرے پل بریانی سے محرومی کا بھی آرڈر سنا دیا۔ ہاں امی جان، بیچاری جیا اب کہاں کھا سکے گی بریانی؟ مجھے تو آج جیا کی ایک بہت معصوم سی سوچ سب کو بتانا تھی۔ سوچا تھا ڈائننگ ٹیبل پر بتاؤں گا، سب خوب انجوائے کریں گے اور جیا کے بھولپن کی بھی خوب داد دیں گے، پر آج تو بیچاری کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ چلیں صبح صحیح۔ بلال خبیث نے اپنا چوکٹھا سائڈ سے اوپر کر کے کہا۔ میں فوراً تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ امی جان، میں دودھ ہی پی لوں گی، میں نے کہہ کر فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ یہ فلو نہ ہوتا تو کھانے کے دوران اس بلال کے بچے نے سب کے درمیان میرا خوب مذاق اڑانا تھا۔ اس کا حافظہ تو کمزور ہے، بس کل تک تو بھول ہی جائے گا، میں نے خود کو تسلی دی۔ جیا بیٹا، کیا خیال ہے ڈاکٹر کے پاس نہ چلیں؟ بھائی جان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں بھیا، اچھی، میں نے اکٹھی 3 چھینکیں ماری، میں ٹھیک ہوں۔ کہاں ٹھیک ہو، چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس، وہ مصر ہو کر بولے۔ رحم کی اپیل کا اچھا طریقہ نکالا ہے ڈیئر سسٹر، بلال شرارت سے بولا۔ نہیں بھائی جان، صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اب میں سوؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ بلال دیکھو ایسا نہ گیا ہے تو کھانا لگواؤ۔ وہ بلال کے پیچھے نکلے تو میں نے شکر کا سانس لیا ہی تھا کہ 6 چھینکیں اکٹھی حملہ آور ہوئیں اور میں ٹشو سے ناک بیند کر اگلے حملے کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پاکستان میں ہر سال 5 لاکھ سے زائد خواتین زچگی کے دوران طبی سہولتوں کے فقدان اور دوسری وجوہات کے باعث انتقال کر جاتی ہیں۔ میں نے اگلی 3-4 لائنیں زیر لب پڑھیں۔ اماں، بس یہی خبریں ہیں، سارا اخبار تو سنا دیا، بس کریں۔ میں نے جمائی لیتے ہوئے اخبار لپیٹا۔ یہ خبر تو پوری پڑھ لو جو بھی پڑھ رہی تھیں۔ اماں جو نہایت توجہ سے سن رہی تھی بولیں، اماں یہ خبر کب ہے؟ یہ تو رپورٹ ہے، وہ بھی ڈیٹ کالمی، بکیا اس کا۔ میں نے اخبار کے پچھلے صفحے الٹے، پتہ نہیں کدھر ہے کالم، آج آپ کے مطلب کا کوئی نہیں آیا۔ جس کالم نگاروں کے کالم آپ سنتی ہیں وہ تو ہفتے میں 1-8 بار ہی لکھتے ہیں۔ کہتے ہوئے میں نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ جیا بچے، ادھوری خبریں نہ پڑھا کر، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، اماں کچھ چڑ کر بولیں۔ اماں ادھوری خبر کب ہے؟ وہ تو بس رپورٹ تھی، بلکہ مجھے تو نیری گپ ہی لگ رہی ہے۔ بھلا آج کل کے ایڈوانس زمانے میں ہر دیہات میں شہروں سے بڑھ کر سہولتیں موجود ہیں، نہ بھی ہوں تو بھی ہر گاؤں میں 2-4 موٹر گاڑیاں تو موجود ہی ہوتی ہیں۔ کسی بھی نزدیکی میڈیکل سینٹر تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ 2-4 ہزار اموات کو تو مانا جا سکتا ہے، اکٹھی 5 لاکھ اندھیر ہے بھائی۔ ویسے اماں، ان گپی رپورٹروں کے اوپر بھی کوئی مانیٹر ہونا چاہیے۔ میں اب مزے سے اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ بچے، بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، پتہ نہیں چلتا، خدا نہ خواستہ ایک لمحے کی تاخیر 2 قیمتی جانوں کا تاوان لے سکتی ہے۔ ابھی بھی بہت سے دیہات علاقے ایسے ہیں جو ان سینٹروں سے بہت دور ہوتے ہیں،
کچھ ہمارے لوگوں کی جہالت آخری وقت تک ان پڑھ دائیوں کے ٹوٹکے آزماتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ماں کی زندگی کی قیمت کو ابھی تک نہیں جانا، اماں افسوس سے کہہ رہی تھیں۔ اماں اس میں مشکل کیا ہے؟ ایسی جگہوں پر رہنے والی خواتین کو اس حالت میں ایک آدھ پہلے ہی کسی ایسی جگہ یعنی جہاں طبی سہولتیں موجود ہوں شفٹ کر دینا چاہیے۔ میں نے احمقانہ تجویز بڑی عقل مندی سے پیش کی اور اماں کی تسبیح کے دانوں کو آگے پیچھے کرنے لگی۔ یہ سب تمہارے فضول ناولوں کا کمال ہے، تصوراتی باتیں۔ بیوقوف زندگی عورت کے لیے اتنی آرام دہ کب ہوتی ہے جو وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتی پھرے؟ تسبیح توڑو گی کیا؟ چھوڑ دو۔ میں جو تسبیح کو اب انگلی پر گھما رہی تھی، اماں نے فوراً میرے ہاتھ سے جھپٹی۔ نماز پڑھی تم نے؟ اماں کو مجھ سے خاص پوچھا جانے والا سوال یاد آیا۔ سو کر ہی ابھی اٹھی ہوں، ٹائم ہی نہیں رہا تھا۔ کالج میں اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میں نے ہمیشہ والا عذر پیش کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے جیا، تمہارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ موجود۔ وقت کی قدر کرو، یہ بیتا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کے لیے نہ کوئی بہانہ کام آئے گا، نہ تمہیں فرار کا موقع ملے گا، نہ مہلت۔ اماں اپنی جون میں آ رہی تھیں۔ اماں پلیز ڈرایا تو نہ کریں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ آپ کیا بچپن سے ہی نماز پڑھ کر بچپن لڑکپن، اور پھر میری عمر، اف، خود کو بہت باندھ باندھ کر نماز کے لیے لانا پڑتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ میں نے دل کی سچی بات کہی۔ واقعی نماز پڑھنا یعنی ارد گرد کی رنگینیوں سے چند منٹوں کے لیے ہی صحیح دور ہو جانا بہت مشکل لگتا تھا۔ ایسے میں نماز کے لیے کھڑے ہو بھی جاؤ تو بھی دھیان ان چٹپٹی باتوں، میوزیکل پروگرامز، گرما گرم محفل میں ہی لگا رہتا تھا جن سے اٹھ کر نماز کی نیت باندھی تھی۔ پھر کیسا ارتکاز، کیسا خضوع و خشوع، لگتا ہے ٹکریں مار رہے ہیں۔ نہ دل کو سکون ملتا ہے، نہ اللہ سے کسی بھی قسم کا رابطہ ہو پاتا ہے۔ بس فرض کی بھاری گٹری اپنے کندھوں سے اتاری اور مصلے میں لپیٹ لپاٹ دوبارہ الماری میں رکھ دی، اور بس۔ میری بچی عادت بناؤ گی تو بنے گی نا؟ ہمیں بھی بچپن سے اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر عادت پڑی۔ پہلے تو ان کی نقل کے طور پر چھوٹا سا کوئی بھی کپڑا اوڑھ کر کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے، ان کی طرح ہونٹ ہلا لیا کرتے۔ پھر جب پڑھنا سیکھا تو پڑھنا بھی شروع کر دی، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ لاکھ چھوڑنا چاہو نہیں چھوٹتی۔ اور تھکاوٹ میں تو نماز اور بھی لطف دیتی ہے۔ کبھی شدید تھکن کے عالم میں نماز پڑھ کر دیکھنا، تمہاری تھکاوٹ لمحوں میں غائب ہو جائے گی۔ جسم کو ایسا آرام ملے گا جیسے ماں کے مہربان ہاتھوں نے دبایا ہو۔ اماں پڑھتی تو ہوں، کوشش تو کرتی ہوں، عادت بھی کسی دن پختہ ہو ہی جائے گی۔ میں نے جان چھڑانے کو کہا، کب میری بچی؟ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی مہلت تو دیتی ہی نہیں کہ نیک اعمال کے لیے علیحدہ سے فرصت مل سکے۔ بس اسی بھاگ دوڑ میں، ایسی چھینا جھپٹی میں چند لمحے، تھوڑے سے پل خالص اپنے لیے، اپنے آخری ٹھکانے کو آرام دہ بنانے کے لیے چرانے ہیں۔ ان لمحوں کو حاصل کرنے کے تگدوں میں لگے رہنا ہے، غافل نہیں ہونا۔ غفلت کی سزا بہت کڑی ہے میرے بچے، ہر لمحہ دھیان لگاؤ گی اس عبادت کی تو عادت پڑے گی نا۔ اماں بہت نرم و دھیمے لہجے میں میرے بال سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اوفو اماں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے یا کسی نے جو مر چکا ہے یا جو جا چکا ہے، کسی نے واپس آ کر بتایا کہ اس پر کیا بیتی، اسے نمازوں نفلوں کا کتنا ثواب ملا، اچھے نیک اعمال کی جزا اچھی شکل ہی میں ملی؟ اماں، یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم نے آپ نے پڑھی ہیں اور بس۔ کافی عرصے کا دل میں مچلتا گستاخانہ سوال بالآخر میں نے آج کر ہی ڈالا۔ لا حول ولا قوت۔ بچی، اب تیرا ایمان بھی خراب ہو گیا بنیادی عقائد پر؟ اماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اماں، اس میں ایمان کی خرابی کی کیا بات ہے بھلا؟ ہزاروں لاکھوں سالوں سے انسان بیچارہ موت کی مسٹری راز کے ہاتھوں پریشان ہے کہ پتہ نہیں ادھر جا کر ہوتا کیا ہے۔ ایسا کیا طلسم ہے ادھر کوئی بھی لوٹ کر نہیں آتا، آ کر کچھ حال نہیں سناتا؟ شیکسپیئر کا نام سنا ہوگا اماں آپ نے، بڑا مشہور ڈرامہ ہے ان کا، ہیملیٹ۔ بیچارہ شہزادہ یہی روتا رہتا ہے کہ زندگی کی مشکلوں سے گھبرا کر مر جاؤں۔ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوسچن۔ زندہ رہیں کہ مر جائیں؟ مگر پھر سوچتا ہے کہ اگر ادھر جا کر بھی چین نہ ملا، ان ظالم سوچوں سے نجات نہ ملی، تو کیا فائدہ مرنے کا؟ کیا فرق اس جینے میں اور مرنے میں؟ اماں، کیا واقعی مرنے کے بعد دوسری زندگی ملتی ہے جس میں ہماری پچھلی ساری زندگی کا حساب کتاب کھولا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے؟ اماں، یہ واقعی سچ ہے؟ ایسی کفر والی بے یقین باتیں اماں نے پہلی بار میرے منہ سے سنی تھیں۔ انہیں غصہ آنے لگا، تھپڑ مارنے کو بھی ان کا جی چاہ رہا ہوگا، مگر پھر جیسے ضبط کر گئیں۔ کیا تمہیں یہ سچ نہیں لگتا؟ میں خود جیسے سوچ میں پڑ گئی، کبھی بالکل سچ لگتا ہے اور کبھی۔ میں رک گئی، کہوں یا نہ کہوں؟ اماں کا اس عمر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہاتھ بھاری تھا۔ جیا بیٹی، یہ تو روح کا وعدہ ہے اپنے رب سے کہ اسے واپس آنا ہے۔
جب تمہیں یہ بات سچ لگتی ہے تو بچی یہ تمہاری روح پکارتی ہے، اپنے اس وعدے کا اعلان کرتی ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح روح انسان کے قلب کو بار بار اس وعدے کی پختگی کا یقین دلاتی ہے، اور جب تمہارے اس عقیدے میں درار پڑتی محسوس ہوتی ہے تو سمجھو یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے تمہاری عقلوں کو مفلوج کر دیں گے۔ اس وعدے کے جھوٹ لگنے کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ اماں شاید آج میرے سارے وسوسوں کو ہلاک کر دینے کے در پہ تھیں۔ وہ کیا بھلا، میں بھی عمل اور بے عملی کی اس اندرونی خلفشار سے نجات پانا چاہتی تھی۔ اس زندگی کے لیے یعنی مرنے کے بعد اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت، بہت مان مارنے کی ضرورت ہے نا، اس لیے اسے جھٹلانے کو جی چاہتا ہے کہ نہ چیز ہوگی، نہ اسے حاصل کرنے کے لیے تن من لڑانا پڑے گا۔ اچھا تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے، انسان تو مٹی سے بنا ہے، تو اسے مٹی میں دبا دیتے ہیں، یعنی مٹی مٹی میں مل گئی۔ روح اللہ کی انسانی جسم میں پھونکی ہوتی ہے، وہ جسم سے واپس اپنے رب کی طرف پرواز کر جاتی ہے، تو بتاؤ پھر مرا کون؟ اماں نے مسکراتے ہوئے گویا پہیلی بوجھی۔ کیا مطلب؟ میرے خاک بھی پلے نہیں پڑا۔ دیکھو نا، روح جسم سے نکل کر آسمانوں میں چلی گئی، بندہ مٹی کا پتلا، وہ بے جان پتلا مٹی میں مل گیا۔ پھر کیوں کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا؟ اب مرا کون؟ اماں اپنی بجارت نہ بوجھے جانے پر خوش ہو کر بولیں، بات تو صحیح ہے اماں، انسان مٹی سے بنا، مٹی میں مل گیا، روح واپس چلی گئی، پھر واقعی یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میری جھلی بیٹی، مرتا ہے انسان کا نفس، اس کا من، جو ساری زندگی اسے اس دنیا کی رنگ رلیوں میں مسیوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ یہ بھی لینا ہے، یہ بھی پہننا ہے، یہ اوڑھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھیل تماشا دیکھنا ہے، یہ کام مزے کا ہے، اس کو کرنا ہے۔ نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے، عبادت کے ٹائم سونا خوب مزہ دیتا ہے۔ یہ نفس ساری زندگی آدمی کو دنیا کے جھوٹے فریب کے پیچھے خوار کرتا رہتا ہے۔ اس دن اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کے مزے تمام ہوتے ہیں، اس کی خوشیاں ختم ہوتی ہیں جو سارے فساد کی جڑ ہے۔ اب یہی تمہارا نفس ہے نا جو تمہیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا کہ نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا اور سو لو، بڑا اچھا پروگرام آ رہا ہے، ابھی ٹھہر کر نماز پڑھ لینا، سہیلی سے فون پر تھوڑی سی اور بات کر لوں، پھر نماز پڑھ لوں گی۔ بہانے پر بہانہ، تعویل پر تعویل۔ یہ نفس اپنے لیے گنجائش پیدا کرتا ہی چلا جاتا ہے، ذرا ڈھیل دیتے جاؤ، یہ اپنی جگہ خود بناتا چلا جائے گا، پھر اس کے مطالبات آپ کی زندگی کا سکون غارت کر دیں گے، مگر اس سے پیچھا چھڑانا مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اماں نے جیسے مجھے لاجواب کر دیا تھا، میں چپ چاپ انہیں تکے جا رہی تھی۔ اب میرے بچے، تم آخرت کو بظاہر مانو یا نہ مانو، عالم برزخ کو اوپر اوپر سے جھٹلاتی جاؤ اس نفس کے مزے کرنے کے لیے، مگر کبھی ایک بار بلکہ ایک بار کیوں دن میں کئی بار، جب جب تمہارا قلب سب نعمتوں، سب راحتوں، سب مزوں، سب خوشیوں کے ہوتے ہوئے بھی یکا کسی فیوز بلب کی طرح بجھ جاتا ہے، اس افسردہ اداس بجھے ہوئے لمحے میں اپنے قلب سے پوچھو، اب تو کیوں اداس ہے؟ تیرے اندر باہر کی اتنی رونقوں کے باوجود سناٹے کیوں گونجنے لگے ہیں؟ تو دل اپنی بے بسی کا اظہار چپ رہ کر کرے گا، ذرا اور ٹٹولو گی تو روح پکارے گی، اس وعدے کا اعلان کرے گی جو وہ اپنے رب سے کر کے آئی ہے، واپس آنے کا پکا وعدہ، کبھی نہ ٹوٹنے والا، جسے نہ تمہارے جھوٹے بہلاوے توڑ سکیں گے اور نہ وقتی تسلیاں۔ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور روح آخری لمحے تک پکارتی رہے گی، چاہے اب تم جانے کی تیاری کے لیے حامی بھرو یا نہ بھرو، جانا تو ہے۔ اماں کی دلیلیں بے حد سچی مگر بہت سادہ تھیں، میں تو چپ کی چپ رہ گئی۔ اوف اماں، کیا بھی مجھے بھجوا کر دم لیں گی؟ مجھے خوف کے مارے جھرجھری آ گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے واپس جانے کے خیال سے ہی۔ ہائی، یہ دنیا کتنی پیاری ہے اور زندگی اس سے بڑھ کر۔ میں یک اٹھ کر بیٹھ گئی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اماں میری شکل دیکھ کر بولیں، جانے کی تیاری کرنے جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے؟ آپ کا اتنا خوفناک لیکچر سن کر کوئی نماز پڑھے بغیر رہ سکتا ہے بھلا؟ میں نے جلدی جلدی پیروں میں سلیپر اٹسے اور باہر کی طرف بھاگی۔ جیا، او جیا، ادھر آؤ۔ بلال کھلے گیٹ سے موٹر بائیک پر بیٹھا مجھے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ میں اب نماز میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچی وہ مہربان لہجے میں بولا، وہ کس خوشی میں؟ آج مجھے تنخواہ ملی ہے، کھانی ہے تو چلو، یہ آفر صرف اگلے 10 سیکنڈ کے لیے ہے، 1 2 3۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظر کر کے گنتی شروع کر دی۔ ظالم نے میری کمزوری پر ہاتھ رکھ دیا تھا، بلکہ دونوں پاؤں۔ فضا میں اذان کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، آئس کریم کھانے میں کون سا گھنٹہ لگتا ہے، ابھی آ جائیں گے۔ میرے دل نے 10 سیکنڈ سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا اور میں اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور اگلے پل بائک ہوا سے باتیں کرنے لگی۔
موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ آئس کریم ختم ہو چکی تھی جب یک بلال کو حب زدہ فضا میں نہ جانے کون سی خوبصورتی کا احساس ہوا تھا۔ یہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ حب سے دم نکلا جا رہا ہے، چلو اب۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، نماز کا ٹائم نکل رہا تھا۔ تم کافی دنوں سے ماموں کی طرف نہیں گئیں۔ آج مامی کا فون آیا تھا، تمہارا پوچھ رہی تھیں۔ والیٹ نکالتے ہوئے اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ بلو کے بچے میں آہستہ آواز میں غرائی، ابھی تو آئس کریم حلق سے نیچے نہیں اتری اور تم نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، طوطا چشم لڑکی۔ تم بہت۔ میں نے دان کچکچائے، آئس کریم پارلر میں رش بھی کافی تھا۔ کہو کیا ہوں میں یار، تعریف میں کنجوسی نہیں کرتے، بہت سخی، ہینڈسم، سمارٹ، کیئرنگ، مطلبی اور موقع پرست۔ میں جلدی سے بولی، ان نئے اضافی اعزازات کی وجہ نزول جان سکتا ہوں؟ وہ اچھا خاصا ڈھیٹ تھا۔ تم زیادہ فلاسفر نہ بنو، صاف بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ چڑھ کر بولی، لو بھلا تم جیسی اچھی بہن ہو اور بندے کو منہ پھاڑ کر بے حیائی سے اپنے دل کی بات کہنا پڑے، اچھی خاصی ٹریجڈی لگے گی۔ وہ مکاری سے بولا، اچھا بہن؟ اوہ، اس میں جھوٹ کیا ہے، بہن ہی نہیں اچھی دوست سمجھتا ہوں میں تمہیں۔ بلو کے بچے تم بہت لیچڑ ہو، قسم سے اس وقت کیا کہوں میں تم سے؟ میں جیسے خود سے الجھ کر بولی، مائرہ سے ملنے جانا ہے نا؟ میں نے تنگ آ کر اس کے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ خوش ہو کر کچھ بے نیازی سے بولا، تو چلو ٹھیک ہے پھر گھر چلتے ہیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اسی لیے تمہیں آئس کریم ٹھنسائی ہے؟ اس نے میرا بازو مروڑا۔ دیکھا آ گیا نا مطلب زبان پر، یوں ہی تو نہیں جیا بیچاری پر پیار آیا تھا۔ خیر اب تم میری دوستی کو غلط رنگ مت دو، ماموں کی طرف جانے کا خیال تو مجھے یوں ہی آ گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا چلو اب زیادہ معصوم بننے کی ناکام ایکٹنگ مت کرو، چلتے ہیں ادھر ہی۔ میں نے اندر کی جنگ سے ہار کر ہتھیار ڈال دیے۔ اب اگر گھر پہنچ بھی گئے تو نماز کا ٹائم تو نکل ہی چکا ہوگا، اللہ کو تو راضی نہیں کر سکی، چلو مخلوق خدا کا بھلا کر دوں۔ یہی سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ آئس کریم پیک کرا لوں مائرہ کے لیے؟ اچھی خاصی گرمی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ہاں کرا لو، خالی ہاتھ جاتے تو اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی مائرہ سے سائیکالوجی کے نوٹس لینے ہیں اور اب زیادہ دیر نہیں بیٹھنا ادھر۔ میں نے آخر میں کچھ دھمکانے والے انداز میں کہا جسے اس نے سنا ہی نہیں۔ پھر نہ کرتے بھی ماموں کے گھر ہمیں 2-2.5 گھنٹے لگ گئے۔ مائرہ کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بلال فہد کے ساتھ نئی CDs چیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اوفو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں تو گھر پر بتا کر بھی نہیں آئی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ کتنی احمق ہوں میں، کم از کم فون ہی کر دیتی۔ ایک دم سے جو میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں بھکلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ 8 بج رہے تھے۔ تمہارے احمق ہونے میں تو واقعی کوئی شک نہیں، مگر اب تم آئی اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گی ہماری مرضی سے۔ وہ میرا بازو کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولی، کیا مطلب زبردستی ہے کیا؟ میں مزاحمت کرتے ہوئے اٹھنے لگی، زبردستی ہی سمجھو، کھانا کھائے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ اس نے مضبوطی سے میری کلائی تھامی۔ کیا پکایا ہے اور کس نے پکایا ہے، تم نے یا مومانی جان نے؟ نرگسی کوفتے ہیں، مٹن پلاؤ اور ٹرائفل۔ صرف ٹرائفل میں نے بنایا ہے، باقی امی جان نے۔ مینیو سنتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ مائرہ ڈیئر، ایک بات بالکل سچ سچ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تو بتاؤ ذرا، یہ یک تمہیں حلف لینے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ ہرگز نہیں، رکھو ہاتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے سر پر رکھا۔ یہ بلو کے بچے نے پہلے سے فون کر رکھا تھا شام میں آنے کے لیے، بولو؟ میں نے اس پر نظریں جما کر پوچھا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مائرہ کی بچی، بولو ورنہ میں 1 منٹ نہیں رکوں گی۔ میں نے دوسری دھمکی جھڑی، جیا کی بچی تم بہت فضول ہو اور اب تو میں تمہیں بالکل جانے نہیں دوں گی، رات کو بھی۔ وہ مجھے ٹالتے ہوئے بولی، مجھے یا بلال کو بھی؟ میں شرارت سے بولی، آج کیا صرف باتوں کا مینیو ہے؟ قسم سے فرشتوں کے ہاتھ بھی تھک گئے ہوں گے تم دونوں کی اوٹ پٹانگ باتیں لکھتے لکھتے۔ بلال نے اندر جھانک کر کہا، لگتا ہے فرشتوں نے اب آپ کو اوور ٹائم لگانے بھیجا ہے۔ میں چہکی، اور یہ تم مجھے کس خوشی میں گھیر کر لائے، وہ بھی بغیر بتائے؟ میرا حلیہ دیکھو، پیروں میں چپلیں اور سلور زدہ لباس۔ بلال تمہیں تو میں گھر جا کر پوچھوں گی۔ اچھا پوچھ لینا، مگر اب تو چلو۔ قسم سے پیٹ میں اچھا خاصا ادھم مچا ہے بھوک کے مارے۔ وہ بھوک کا شروع سے کچا تھا۔ پہلے مائرہ مجھے بتائے، یہ ساری پلاننگ پہلے سے طے شدہ تھی نا؟ میں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی تھی۔ یار پلاننگ تو کچھ بھی نہیں۔ میں کالج سے گھر آئی تو امی پھپھو سے فون پر بات کر رہی تھیں، میں نے بھی سلام دعا کر لی۔ بعد میں ریسیور انہوں نے جھپٹ لیا، شاید لنچ کرنے گھر آئے تھے بس۔ وہ بیچ کی باتیں گول کر کے سرخ گالوں کے ساتھ آنکھیں چپکانے لگی۔ بلال بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے حسین رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنگا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہ ڈشز بھی بلال صاحب کا فرمائشی پروگرام ہوگا؟
جیا جاسوس تھی، اب چلو گی یا بال کی کھال اتارتی رہو گی؟ بلال نے کچھ غصے سے کہا۔ اور جو گھر جا کر امی سے درگت بنے گی وہ میں ہوں نا مائی ڈیئر سسٹر، ڈونٹ وری۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جیداری سے بولا۔ ذرا اسی ٹون میں امی سے بھی بات کرنا، پھر دیکھوں گی۔ میرا خیال ہے ماموں جان آ گئے ہیں، ان سے مل آؤں، سوچیں گے بھانجی آج ماسی کی جگہ کام کرنے آئی ہے۔ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ مجھے پتا تھا وہ دونوں 2-4 منٹ تو لگائیں گے۔ مائرہ میرے پیچھے لپکی تھی۔ تم تو رکو کوئن آف دی ایوننگ، جس کے لیے خاکسار نے شام برباد کی ہے، بلال اس کے آگے آیا تھا۔ اچھا تھا امی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروا لیتی، یوں تمہاری ہر دوسری شام تو برباد ہونے سے بچ جاتی۔ میں نے جاتے جاتے بلند آواز میں کہا، ادھر آ کر آپ کی شام برباد ہوتی ہے تو نہ آیا کریں یہاں، وہاں چلے جایا کریں جہاں شام آباد ہوتی ہے۔ مائرہ کی روندھی ہوئی آواز میں نے سنی۔ آپ برے پھنسے بلال میاں، زبان پھسلنے کی سزا بھگتو ذرا۔ میں مسکراتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے ماموں کے پاس آ گئی۔ پھر کھانا کھاتے ہمیں تقریباً 10 بج گئے۔ بلال نے امی کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ 10 بجے ہم گھر پہنچے تو وہاں اچھا خاصا سکوت تھا۔ امی کہاں ہیں اماں؟ اماں اپنے بستر پر لیٹی تسبیح کر رہی تھیں۔ میں نے تمام کمروں میں امی کو ڈھونڈنے کے بعد اماں کے کمرے میں جھانک کر پوچھا، ہسپتال گئی ہیں؟ انہوں نے لیٹے لیٹے کمال اطمینان سے جواب دیا، کیا ہاسپٹل؟ مگر کیوں؟ میرے حواس گم ہونے لگے۔ لڑکی آہستہ، اماں نے مجھے گھرکا، شاہین کو لے کر گئے ہیں، ابھی اللہ نے چاہا تو خیر کی خبر سنیں گے۔ تم دعا کرو، نماز پڑھ لی؟ اماں نے حسب عادت اپنا پسندیدہ سوال پوچھ ڈالا۔ نہیں ابھی پڑھتی ہوں۔ کون سے ہاسپٹل گئے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، فاخرہ کو بتا کر گئی ہیں۔ احسن ہے اس کے ساتھ، موبائل بھی ہے، تم فون کر کے پتہ کر لو، ویسے وہ خود بھی ابھی فون کریں گے۔ اچھا میں فاخرہ بھابھی سے معلوم کرتی ہوں۔ اماں آپ نے دودھ پی لیا؟ میں جاتے جاتے رکی، نہیں ابھی رہنے دو، شاہین کا پتہ چل جائے پھر پی لوں گی۔ آپ نے دوا کھانی ہوتی ہے دودھ کے ساتھ، امی ڈانٹیں گی مجھے، میں ابھی لاتی ہوں۔ میں کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ رات کو 1 بجے احسن بھائی کا فون آیا تھا، بیٹا ہوا ہے۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں تو ابھی جاؤں گی بھائی جان آپ کے ساتھ۔ فاخرہ بھابھی محسن بھائی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئیں تو میں بھی جھٹ سے دوپٹہ لے کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جاگ رہی ہیں، تم ان کے پاس رکو، صبح چلی جانا۔ فاخرہ بھابھی بولیں، جی نہیں میں تو ضرور جاؤں گی، آپ اماں کے پاس رک جائیں، صبح چلی جائیے گا۔ میں کچھ گستاخی سے بولی جسے فاخرہ بھابھی نے واضح طور پر محسوس کیا، کیونکہ اگلے لمحے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں صبح چلی جاؤں گی، آپ جیا کو لے جائیں۔ اوہو ایسا کیا کہہ دیا اس نے؟ بچی ہے، شوق ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کا، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، تم خواہ مخواہ منہ سجا کر نہ بیٹھ جایا کرو، چلو جلدی سے آ جاؤ، میں گاڑی میں دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اماں کے پاس بلال ہے۔ بھائی جان نے حسب معمول میری سائیڈ لی تھی۔ فاخرہ بھابھی کا مزید منہ اتر گیا۔ میں بڑی شان سے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ پھر اگلے بہت سارے دن اس خوشی کی گہما گہمی میں گزر گئے۔ دن بھر مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ پھر شاہین بھابھی کے میکے والے بھی آ رہے تھے۔ شاہین بھابھی کے ہاں اس سے پہلے ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی تھی۔ اب اللہ نے انہیں اتنی بڑی خوشی دکھائی تھی جو سنتا رہ نہ پاتا۔ مہمانوں کی آمد و رفت میں ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کچھ میرے ایگزام بھی نزدیک آ رہے تھے۔ کالج میں پڑھائی کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی۔ وقت کے گزرنے بلکہ پر لگا کر رونے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ یوں بھی دن رات کی دوڑ میں کب محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے بے آواز قدم آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب امی ان کے پاس چلی آئیں۔ اماں کے کمرے میں نماز پڑھنے میں بہت سکون ملتا تھا۔ ایک تو اماں ہر وقت ادھر عبادت میں مصروف رہتی تھیں، پھر اماں کا کمرہ گھر کے دوسرے کمروں سے ذرا ہٹ کر تھا، شور شرابے سے دور، اس لیے میں اکثر اماں کے کمرے میں ہی آ کر پڑھا کرتی تھی۔ اسی لیے تو اماں کی نظروں میں میری نمازوں کا شیڈول رہتا تھا۔ اماں وہ آپ نے زاہدہ آپا کو فون کر دیا تھا؟ اماں نے بیٹھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ نہیں کیوں، خیر تو ہے؟ اماں کچھ پریشان ہو کر بولیں۔ اماں ایک تو آپ بھول جاتی ہیں، آپ کو بتایا تو تھا زاہدہ آپا کا بیٹا جبران ماشاءاللہ سے بہت اچھی جاب پر لگ گیا ہے۔ بڑا تو خیر جو باہر پڑھنے گیا وہیں سیٹ ہو گیا، اب چھوٹے کے لیے زاہدہ آپا کا خیال تھا کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے رہے، یہی نوکری کرے، معلوم تو ہے آپ کو، امی کہہ رہی تھی، اور اماں سے زیادہ میرا دھیان ان کی باتوں کی طرف لگا تھا۔ ایک تو نماز میں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، ذرا سا کھٹکا بھی ہو تو دھیان خود بخود ادھر ہی جا لگتا ہے، ورنہ عام حالت میں کوئی چیختا بھی رہے ہم دھیان نہیں دیتے۔ اماں کہتی ہیں یہ شیطان ورغلاتا ہے، آدمی کو نماز کی طرف سے اپنا ارتکاز کم نہیں کرنا چاہیے۔ اماں کا کہا یاد کرتے ہی میں پوری توجہ سے نماز پڑھنے لگی۔ ہاں میں واقعی بھول گئی تھی، اچھا ہوا تم نے یاد دلایا، اب صبح مجھے فون ملا دینا، میں مبارکباد دوں گی۔
پہلے تو اکثر مہینے 15 دن بعد زاہدہ کی طرف چکر لگا لیتی تھی۔ جب شمس کی طرف ہوتی تھی، زاہدہ تھی تو میرے دیور کی بیٹی، مگر شروع ہی سے مجھ سے مانوس تھی، سارا دن میرے پاس ہی رہتی تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنی محبت مجھ سے کم نہیں کی۔ میرا تو بڑا دل تھا کہ شمس کی شادی اس کے ساتھ کروں، مگر پھر شمس ہی نہیں مانا۔ فوزیہ بی بی پر ایسا اڑا کہ اس سے شادی کر کے ہی دم لیا، اور دیکھو ساری زندگی کی بیوگی کا اکلوتے بیٹے نے کیا صلہ دیا مجھے کہ اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر بیوی بچی کو لے کر ولایت جا بسا، اور آج تک مڑ کر خبر نہ لی۔ اللہ بھلا کرے، جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز کرے وقار میاں کو، جو مجھے اس بڑھاپے میں رولنے سے بچانے کے لیے اپنے گھر لے آئے، ورنہ میں بڑھیا اماں شاید رونے لگی تھیں۔ 2 بار تو اس گفتگو میں منہمک ہو کر میرا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ التحیات بھولی تھی، جلدی جلدی اماں کے رونے کے وقفے کے دوران سلام پھیرا، ابھی وطر باقی تھے، باقی کی باتیں سن لینے کی جلدی تھی، اس لیے فٹافٹ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ حد کرتی ہیں آپ بھی اماں، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ وقار آپ کے بھی تو بیٹے تھے، سگی خالہ بھی تو ماں کے برابر ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ خود ہی تو کہا کرتی ہیں۔ پھر وقار تو اپنی والدہ سے زیادہ آپ سے اٹیچ تھے۔ اچھا ہوا جو شمس بھائی آپ کو ساتھ نہیں لے گئے اور وقار آپ کو ادھر لے آئے۔ آپ کے آنے کے چند ماہ بعد ہی تو وقار سرحد دشمن سے لڑائی کے دوران شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی ذات، آپ کا وجود میرے لیے اللہ کے بعد کتنا بڑا سہارا بنا، میں شاید آپ کو کبھی بھی نہ بتا سکوں۔ اماں، آپ کو اللہ نے میرے لیے بہت بڑی نعمت بلکہ میری طاقت بنا کر بھیجا، ورنہ اس وقت امی نے روک کر گہرا سانس لیا۔ محسن ابھی 18-19 سال کا تھا، انٹر کا ایگزام دیا تھا ابھی اس نے۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ کوئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ احسن 15 سال کا اور بلال محض 10 سال کا، اور یہ جیا کیا تھی 3-4 سال کی۔ میں تو شاید اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی قیامت سے پاگل ہی ہو جاتی اگر آپ میرا سہارا نہ بنتی۔ 32 برس کی عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھنا اور زمانے کی آلودگیوں سے بچا کر اسے سر پر جمائے رکھنا، قدم قدم پر بکھرے کانٹوں سے بچ کر چلنا، میں نے آپ ہی سے تو سیکھا، اور اللہ کا شکر ہے اس نے عزت و آبرو سے وہ سختی کے دن بھی گزار دیے۔ اور اماں، جتنا ساتھ آپ نے میرا اس کٹھن سفر کے دوران دیا، اگر میری سگی والدہ حیات ہوتی تو شاید وہ بھی نہ دے پاتی۔ آپ بہت اچھی ہیں اماں، امی نے تشکر بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اماں کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ میں کیا، میری بیٹی، میری بساط کیا، بس یہ تو میرے اللہ کے کام ہیں، اس نے اپنے طریقہ کار سے ہم سب کا انتظام کر رکھا ہے، ایک کا مفاد دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم تو اپنے فائدے کے چکر میں دوسرے سے جڑتے ہیں، اور رب تعالیٰ ہمارے وجود کو کیسے دوسرے کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے، سارے اس کے بھید ہیں، ہماری محدود عقلیں کب ان رازوں کو جان سکتی ہیں۔ شکر ہے میرے مولا کا، میں اماں کی باتوں میں گم تھی اور دعائے قنوت بھول چکی تھی۔ بالکل صحیح کہتی ہیں اماں، امی کے فقرے کے اختتام سے پہلے ہی میں نے دعائے قنوت پھر سے شروع کر دی۔ جیا کے ایگزام بھی ہونے والے ہیں اماں، میرا خیال تھا بلکہ دعا ہے کہ میں بلال اور جیا کا اکٹھا ہی کر دوں، کیونکہ بھائی جان تو مائرہ کے ایگزام کے فوراً بعد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ میں جیا کی وجہ سے امی پھر مجھے دعائے قنوت بھلانے پر تلی ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ کے جلدی جلدی دعا مکمل کی اور رکوع کے لیے جھک گئی۔ بہت اچھا، بہت نیک خیال ہے، اللہ قبول کرے، کوئی رشتہ وغیرہ؟ میں سجدے سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، کان امی کے جواب کی طرف لگے تھے۔ 1-2 آئے تو ہیں مگر مجھے کچھ خاص پسند نہیں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہی ہوں۔ کیا، کس کے متعلق؟ اماں کچھ نہیں سمجھی تھی اور میں بھی تو نہیں سمجھی تھی، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ اب امی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھیں، میں سلام پھیر کر بڑے خشوع و خضوع سے تسبیح کر رہی تھی۔ جیا پڑھ لی نماز؟ امی نے چند منٹوں کے انتظار کے بعد پوچھا۔ میری تسبیح طویل ہو رہی تھی۔ جی امی پڑھ رہی ہوں، میں نے ہلتے ہوئے جواب دیا۔ چلو دعا اپنے کمرے میں جا کر مانگ لینا، مجھے اماں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ امی کے حکم نادر شاہی پر مجھے خوب غصہ آیا، جب اوٹ پٹانگ باتیں تھیں تو مجھے نماز بھلاتی رہیں۔ اب کام کی بات آئی ہے، میں فارغ بھی ہو چکی ہوں تو بھاگ جاؤ، میں دل میں بڑبڑائی۔ امی مجھے اماں کے پاس لیٹنا ہے ابھی، میں ٹھنکی۔ چلو تھوڑی دیر میں آ جانا، جاؤ اب یہاں سے، امی کچھ بیزاری سے بولیں۔ اچھی خاصی انسلٹ تھی۔ میں جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز پتہ نہیں اماں نے زاہدہ پھپھو کو فون کیا یا نہیں، مگر زاہدہ پھپھو بمائے اہل و عیال یعنی بیٹے جبران، بیٹی صوبیہ اور انکل نوید کے ہمراہ چلی آئیں۔ میں کالج سے لوٹی تو وہ لوگ لاؤنج ہی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ایک دم تیز دھوپ اور روشنی سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ پہلے تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کون بیٹھا ہے، بس جلدی سے سلام جھاڑ کر اپنے کمرے کی طرف مڑنے لگی تھی کہ زاہدہ پھپھو نے بضد محبت آواز دے کر پاس بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری ہو گئی ہے، وہ پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے بولیں۔ اچھا واقعی پھپھو، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ جیا اچانک پیاری ہو گئی ہے۔ جیا ذرا ادھر منہ کرنا پلیز،
یہ بلال بدتمیز تھا۔ میں فٹ سے کوئی جواب تو دینا چاہ رہی تھی مگر امی کی گھورتی ہوئی نظر نے روک دیا۔ لاؤنج میں سبھی نفوس مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میرے سر پر سینگ اگ گئے ہوں۔ میں ذرا چینج کر لوں۔ سب کی نظروں سے گھبرا کر میں اگلے پل اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد صوبیہ بھی میرے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بی اے کر چکی تھی۔ اکثر فیملی فنکشنز میں ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے گپ شپ کرنے لگی۔ ایگزام کب ہیں جیاں تمہارے؟ 1-1.5 ماہ ہے ابھی۔ آگے کیا ارادے ہیں؟ نیک۔ میں نے مسکرا کر بال پونی میں سمیٹے، برش دراز میں رکھا اور صوبیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ بد ہیں؟ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کی لڑکیاں بی اے کے بعد بیاہ کرتی ہیں، تو تمہارے ارادے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اچھا اگر یہ کوئی فارمولہ ہے تو اس لحاظ سے آپ کی طرف سے کارڈ تو ہمیں موصول ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے جواب میں کہا، جیا باہر آؤ۔ فاخرہ بھابی نے مجھے کچن سے پکارا۔ میں اس سے معذرت کر کے باہر نکل آئی۔ پھپھو شام تک چلی گئیں۔ امی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ 2 بار یوں ہی بلا وجہ مجھے پیار کر ڈالا۔ میں نے جواد اور ابرار کے گانے فل والیوم میں سنے۔ امی نے مجھے ذرا بھی نہیں ڈانٹا۔ مجھے اچھی خاصی حیرت ہوئی۔ یہ زاہدہ پھپھو امی کے کانوں میں کون سی پھلجھڑیاں چھوڑ گئی ہیں، خود ہی مسکرائے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے زاہدہ پھپھو کے ساتھ امی کی مہینے میں 2-4 ایسی میٹنگز ہونی چاہیے۔ میں نے ان کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر سوچا۔ رات کے کھانے کے بعد سارے اہل خانہ نے اماں کے کمرے میں ڈیرا ڈال دیا۔ میں بھی کتابیں چھوڑ چھاڑ کر ادھر پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ جیا بیٹا سب کے لیے چائے اور میرے لیے کافی بنا کر لانا۔ بڑے بھیا نے فوراً فرمائش جڑ دی۔ میں جزبز ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا تم نے موا کالا تمباکو آدھی رات کو پینا شروع کر دیا ہے؟ صحت تباہ کرنی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے کافی بنانے کی۔ جیا بیٹا سب کے لیے دودھ پتی بنا کر لاؤ۔ اماں نے فوراً ترمیم کی۔ بھیا نے فرمانبرداری سے سر جھکا دیا تو میں جلتے بھونتے سب کے لیے چائے بنانے چل دی۔ پھر چائے کی ٹرے دروازے میں ہی شاہین بھابی کو تھما کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ گفتگو سننے کی بے چینی تو بہت تھی۔ لگ رہا تھا کچھ خاص خبر ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ میری بے چینی ٹھیک آدھے گھنٹے بعد دور ہو گئی جب امی نے آ کر مجھ سے رائے طلب کی۔ کیا؟ میں چیخی۔ آہستہ چیخو۔ میں نے تمہیں کالے پانی جانے کی سزا نہیں سنائی۔ امی کچھ برا مان کر بولیں، جبران کا پروپوزل ہی آیا ہے نا تمہارے لیے؟ اماں سمیت ہم سب نے اوکے کر دیا ہے۔ دیکھے بھالے لوگ ہیں، ہر لحاظ سے بہترین، اس لیے تمہارے ایگزام کے ٹھیک 2 یا 3 ہفتوں بعد شادی ہے اور بس۔ امی نے یہ سب یوں کہا جیسے واقعی مجھے یہاں سے نکل کر صرف بس ہی میں تو بیٹھنا ہے۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں رو دینے کو تھی۔ کیا مطلب؟ امی نے مجھے گھورا۔ کیا تمہیں رشتہ پسند نہیں؟ لڑکے پر اعتراض ہے یا گھر بار پر؟ امی تو سانس نہیں لینے دے رہی تھیں۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں جھلا کر بولی، تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ امی اچھے خاصے مشکوک لہجے میں بولیں، حد کرتی ہیں آپ بھی، ایسا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نامعلوم کیوں بے اختیار ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ اتنی جلدی مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں؟ میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ میری بچی، میری جان، میری گڑیا، میں کب چاہتی ہوں کہ تم ایک پل کو بھی میری نظروں سے اوجھل ہو، پر کیا کروں، دنیا کا دستور ہے۔ نبی، اولیاء، بادشاہ، پیغمبر، سب کو اس قانون قدرت پر عمل کرنا پڑا تو ہم کیا دنیا سے نرالے ہیں؟ یہ دن تو ہر بیٹی کی زندگی میں آتا ہی ہے۔ امی مجھے تھپکتے ہوئے سسک پڑیں۔ امی پلیز اتنی جلدی نہیں، دیکھیں ابھی تو میں اسٹڈی سے فارغ بھی نہیں ہوئی اور میرے بچے، تمہارا کہنا بجا، مگر زندگی بہت بے بھروسہ شے ہے اور میں جلد سے جلد تم دونوں کے فرائض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کر جاؤں تو سکون سے قبر میں اتر سکوں گی۔ میں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیا۔ مت کریں ایسی باتیں، آپ کی جگہ میں۔ ہرشت بے وقوف۔ انہوں نے میرے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ موت تو ازل ہے، ابن آدم کی ہم سفر ہے، زندگی کے ساتھ قدم قدم چلتی ہے، معلوم نہیں کب۔ امی پلیز۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بال سے ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگیں۔ پھر 6 ماہ کیسے پر لگا کر اڑے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ امی نے اس قدر جلدی کی اور کچھ اس طرح یہ سب ہوا کہ میں ذرا سی مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ مائرہ بلال کی دلہن بن کر آ گئی اور میں جبران کی ہو کر زاہدہ پھپھو کے گھر چلی آئی۔ شادی کے بعد چند دنوں ہی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بڑوں کے فیصلے اپنے بچوں کے بارے میں کتنے درست ہوتے ہیں۔ زاہدہ پھپھو جتنی اچھی لگتی تھیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے مہربان ثابت ہو رہی تھیں، یا شاید شروع میں ساری ساسیں اتنی ہی مہربان اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہاں بھئی، اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو دنیا میں ساس بہو کے انمول رشتے کے بارے میں اتنے خوبصورت لطیفے کیسے جنم لے سکتے تھے؟ میں نے جبران سے اپنے خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا، صرف لطیفے ہی نہیں مائی سویٹ وائف، اسٹار پلس بیچارے کے آج کل کے 99% ڈرامے بھی نہ بن پاتے اگر اس رشتے میں اتنی مسٹری نہ ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب ہے مجھے اگلی قسط کا انتظار کرنا چاہیے؟
جس میں ساس بھی کبھی بہو تھی کا اگلا روپ سامنے آئے۔ میں نے بھی انہیں چھیڑا، او شٹ اپ جیا ڈیئر، تم اس اگلی کس کے انتظار میں پتھر کی ہو جاؤ گی، مگر میری امی کا صرف یہی روپ دیکھو گی جو آج کل تمہارے سامنے ہے، انڈرسٹینڈ؟ ماں تو صرف ماں ہوتی ہے، تمہاری ہو یا میری۔ میں ان کا لاڈلا بیٹا ہوں تو میرے حوالے سے تم ان کو مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہوگی، کیونکہ انہوں نے تمہیں خود میرے لیے منتخب کیا ہے۔ ویسے یار، اس دن مجھے واقعی اپنی امی کی محبت کا یقین ہو گیا تھا جب میں نے تمہیں کالج یونیفارم میں دیکھا تھا۔ کوئی سفید یونیفارم میں اتنا پرکشش بھی لگ سکتا ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تمہارا لال بھبوکا چہرہ، اچھی خاصی روح افزا لگ رہی تھی تم۔ کہتے کہتے جو انہوں نے شرارتی لہجے میں کہا تو میں نے دونوں تکیے اٹھا کر ان کا نشانہ لیا، جسے وہ صاف بچا گئے، اور آپ بھی مجھے پھیکے شلجم کی طرح لگے تھے۔ گرمیوں میں ابھی شلجم کا خیال آنے پر میرا جی خراب ہونے لگتا ہے۔ میں نے فوراً بدلہ لیا، کیا اب بھی جی خراب ہوتا ہے؟ کہو تو امی سے ذکر کروں تمہیں کسی لیڈی ڈاکٹر کو۔ وہ میرے اگلے نشانے سے بچنے کے لیے تیزی سے باہر نکل گئے۔ جبران میں چیخ کر رہ گئی، اور میری چیخ گویا تقدیر کی بازگشت ثابت ہوئی تھی۔ ہنی مون سے لوٹتے ہی جو میری طبیعت خراب ہوئی تو پھپھو کو مجھے ڈاکٹر کو چیک کرانا ہی پڑا۔ دیکھا امی، میری دعا اللہ نے کتنی جلدی سن لی، اسی لیے تو میں نے آپ کا پرکشش پیکج ٹھکرا دیا تھا۔ صوبیہ خوشخبری سنتے ہی خوشی سے چلائی، اچھا تو تمہارا خیال ہے سال بھر میں تمہاری دعاؤں کے وجود میں آنے کا انتظار کروں گی؟ صوبیہ بی بی، ہرگز نہیں، تمہاری ساس صاحبہ کے ہفتے میں 4 فون آتے ہیں۔ کیا اب صوبیہ کا ارمان پورا ہو گیا بھائی کی شادی کو انجوائے کرنے کا اور بھابھی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا؟ اب تو آپ بھی ہماری خوشی کا خیال کریں۔ زاہدہ پھپھو نے فوراً اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا، ہرگز نہیں امی، آپ خالہ صاحبہ کو صاف بتا دیں، جب تک میں اپنے بھتیجے کو کھلا نہ لوں، خوب جی بھر کر پیار نہ کر لوں، ہرگز۔ صوبیہ جوش سے بولی، ان کی خوشی کا خیال نہ کروں گی ہے نا؟ پھپھو طنز سے بولی، اور تمہارا خیال ہے اب پھر میں تمہاری اس فضول ضد کو مان جاؤں گی؟ ان کی مہربانی ہے جو انہوں نے سال بھر ہمارے کہنے پر انتظار کیا، ورنہ نکاح ہوئے 3 سال ہونے کو آئے، اتنا کون؟ ہاں تو 3 سال پہلے دھکا دے دینا تھا، نہیں کرنا تھا میرا خیال۔ صوبیہ آنکھوں میں آنسو لے آئی، ارے جیا بیٹی، تم ہی اس پاگل کو سمجھاؤ، بیٹیوں کی مائیں کس قدر مجبور ہوتی ہیں۔ اب بس 1-2 ماہ میں تیاری کرنی ہے، پھر تو اللہ رکھے تمہاری مصروفیت شروع ہو جانی ہے۔ پھپھو نے جلدی جلدی اگلی پلاننگ بھی تیار کر لی۔ صوبیہ روٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب اس کی ضد کی کس نے پرواہ کرنی تھی؟ میری اپنی مثال میرے سامنے تھی۔ سچ شکر کر کے کہ مجھے دوبارہ اپنی اس ضد کے بارے میں سوچنا بھی نہیں پڑا۔ اتنی محبت کرنے والے لوگ، اور سب سے بڑھ کر جبران کی چاہت بھری سنگت، جس سے آگے میں کچھ سوچ بھی نہیں پاتی تھی۔ جیا بیٹا، تم خوش ہونا؟ میں جب بھی گھر جاتی امی یہ سوال ضرور پوچھتی۔ ارے اس سے کیا پوچھتی ہو، صرف اس کا چہرہ دیکھ لیا کرو، بھلا کیا کہتا ہے؟ اماں ہنس کر کہتی تو میں شرما جاتی کہ میری گڑیا اپنے گڈے کے ساتھ بہت خوش ہے نا؟ اماں مجھے گدگداتی، اماں ہٹے نا، میں اور ان کے آغوش میں چھپ جاتی۔ بلال اور مائرہ بھی بہت خوش تھے۔ جیا بیٹا، میں نے تمہیں تاکید کی تھی، روز سورہ یوسف اور سورہ مریم کی تلاوت ضرور کیا کرو، اللہ مشکل آسان کرتا ہے۔ اماں نے پوچھا، کر لیتی ہوں اماں۔ میں جمائی لیتے ہوئے ان کے بستر پر ہی آڑی ہو کر لیٹ گئی، گویا باقاعدگی سے نہیں کرتی۔ اماں نے مجھے گھورا، اماں قسم سے بہت نیند آتی ہے، اتنا بیٹھا ہی نہیں جاتا، مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ ابھی سے یہ حال ہے، نماز پڑھتی ہو؟ میرا ذہن میٹھی نیند میں غوطے کھا رہا تھا۔ رخصتی کے وقت ایک ہی نصیحت کی تھی تمہیں، تم نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا۔ اماں کی یہ حیثیت بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھیں مگر میری سمجھ میں نہیں آیا، نیند میرے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ پھر 2 ماہ بعد صوبیہ کی شادی ہو گئی۔ انہی دنوں جبران کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے، وہ بھی ملتان سے آگے ایک دور افتادہ علاقے عنایت پور میں۔ یہ تمہارے آفس والوں کو کیا سوجی؟ پھپھو سمیت سب گھر والے چلا اٹھے، امی آفس گورنمنٹ کا ہے، جو سرکار کے سر میں سمائے، مجھے تو صرف حکم بجا لانا ہے۔ ابھی صوبیہ کی رخصتی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جبران نے اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ کیا تم واقعی جاؤ گے؟ تمہاری ٹرانسفر روک نہیں سکتی؟ پھپھو بے یقین سی تھیں۔ تو کیا میں آپ سے اب تک مذاق کر رہا تھا؟ وہ جھلا کر بولے، ٹرانسفر رک تو نہیں سکتی مگر ہے وقتی، 1.5 سال کے لیے، ایک میگا پروجیکٹ کا سلسلہ ہے، 2 انجینئرز اور بھی ہیں میرے ساتھ، ویسے ادھر ہمیں ہر طرح کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے مگر جیا نہیں جائے گی، اس حال میں یہ کیا کرے گی ادھر جا کر؟ 6-8 ماہ کی بات ہے، خیر سے فارغ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک تمہارا تبادلہ ادھر ہی ہو جائے۔ پھپھو نے قطعیت سے کہا۔ جبران سے متوقع جدائی کا سوچ کر ہی میرا منہ اتر گیا۔ اپنی بہو سے تو پوچھ لیں،
وہ میری اتری صورت دیکھ کر بولے، میرا خیال ہے اتنا حق ہے میرا کہ تم لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ امی نے کچھ سختی سے کہا، اوکے، جیسے ہماری پیاری امی جان کی خوشی۔ جبران نے لاٹ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رات کی تنہائی میں بستر پر لیٹتے ہی میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں کب رہ سکتا ہوں؟ کوئی اور وجہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی یہاں چھوڑ کر نہ جاتا۔ معاملہ تو ہمارے بچے کا ہے نا۔ اب پتہ نہیں وہاں کوئی اچھا کلینک یا ہاسپٹل ہے بھی کہ نہیں، جبران اداسی سے کہہ رہے تھے۔ جبران پلیز، مجھے نہیں پتا، میں ان کے بازو سے لپٹ کر رو دی۔ پاگل، بچوں کی طرح کیوں ضد کر رہی ہو؟ اچھا میں دیکھوں گا، اگر مجھے اچھی رہائش مل گئی تو تمہیں اگلے ہفتے آ کر لے جاؤں گا۔ پلیز اب رونا نہیں، جاتے ہوئے تو مجھے یوں دکھی تو نہ کرو۔ ان کی التجا پر میں نے بمشکل اپنے آنسو اندر اتارے۔ اگلے ہفتے تو نہیں، مگر اس سے اگلے ہفتے جبران واقعی مجھے لینے چلے آئے تھے۔ امی یقین کریں، بہت اچھا گھر ملا ہے، کوئی اتنا پسماندہ علاقہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر فرخندہ کا بہت زبردست کلینک بھی ہے، جیا کا وہاں چیک اپ کراتا رہوں گا۔ قسم سے امی، جب سے گیا ہوں مسلسل میرا پیٹ خراب ہے۔ بازار کا کھانا اتنا گندا ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ ملازم رکھا پکانے کے لیے، مگر اسے بھی کچھ ڈھنگ کا پکانا نہیں آتا۔ انہوں نے بے حد معصوم صورت بنا کر ماں کے آگے رونا رویا۔ پر جبران دیکھو نہ، جیا اس حال میں۔ پھوپھو ہچکچائیں، امی ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، بیٹا 7ویں مہینے تو یہ یوں بھی اپنے گھر چلی جائے گی، تو صرف 2-2.5 ماہ کے لیے۔ امی صرف 2 ماہ کے لیے بھیج دیں، بس میں بھی ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہا ہوں، امید ہے 4-5 ماہ تک ہو ہی جائے گی۔ پھر پھوپھو نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا اور مجھے اپنا سوٹ کیس تیار کرنے کا کہہ دیا۔ امی آپ بھی ساتھ چلیں نا، ابھی نہیں 2-3 ہفتوں تک چکر لگاؤں گی۔ امی نے کہا تو ہم دوسری صبح نکل آئے۔ اچھا خاصا لمبا سفر تھا اور عنایت پور خاصا دیہاتی علاقہ تھا، شہری سہولتیں تقریباً ناپید۔ خیر ہمیں جو گھر ملا تھا وہ بہت اچھا تھا، بڑے بڑے کشادہ ہوادار کمرے، کھلا صحن، آگے خوبصورت سا باغیچہ۔ میرا تو گھر دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا۔ گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا۔ یہاں کوئی ملازم نہیں رکھا آپ نے؟ ابھی کوئی ڈھنگ کا ملازم مل ہی نہیں رہا۔ اصل میں ادھر ایک ملازم کل وقتی ہوتا تھا، وہ آج کل چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ بہرحال آفس سے میں جلدی آ جاؤں گا، وہ کل صفائی کر جائے گا۔ تم صرف کچن دیکھ لینا، کھانا پکانے کا جو سامان چاہیے وہ مجھے لکھ دینا، میں کل آتے ہوئے لے آؤں گا۔ انہوں نے بات لینے کے بعد چائے پیتے ہوئے مجھ سے کہا، تو کیا کل تک گھر گندا رہے گا؟ میری صفائی پسند طبیعت کو الجھن ہوئی۔ مجبوری ہے ڈیئر، اب ہم خود تو صفائی کرنے سے رہے، اور تم تو بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ رات کے لیے کھانا موجود ہے جو امی نے ساتھ دیا تھا، دودھ بھی موجود ہے، کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے 5واں مہینہ مجھے نہیں آپ کا ہے۔ میں نے انہیں گھورا، اتنی گندگی میں بھلا نیند آئے گی؟ میں انہیں پرے دھکیلتے اٹھ کھڑی ہوئی، ڈھونڈ ڈھانڈ کر جھاڑو اور ڈسٹر برآمد کیے اور صفائی شروع کر دی۔ آخری کمرہ صاف کر رہی تھی جب مجھے پہلی چھینک آئی، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ کچن کی صفائی تک میرا برا حال ہو چکا تھا، 10 سے 12 چھینکیں فی منٹ کے حساب سے آگے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھیں، آنکھوں اور ناک سے بہتا پانی، گلے میں ہوتی خراش، اور سرخ چہرہ ڈسٹ الرجی کا شدید اٹیک ہو چکا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ حماقت مت کرو، دیکھا اب اپنا حال، چلو منہ ہاتھ دھو کر بیٹھو بیڈ پر جا کر۔ جبران نے مجھے ڈانٹتے ہوئے ڈسٹر میرے ہاتھ سے چھینا اور مجھے واش روم کی طرف دھکیلا، مگر اب آرام سے بھی آرام نہیں ملنے والا تھا۔ وہ ساری رات میں نے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر گزاری۔ ٹیبلٹ لینے کے باوجود نہ تو فلو میں افاقہ ہوا تھا اور نہ کمر درد چین لینے دے رہا تھا۔ میں درد سے نکلنے والی ہائے ہائے کو تو دانتوں تلے دبا لیتی تھی، مگر وقفے وقفے سے آئی چھینکیں جبران کو غنودگی سے اٹھا دیتی۔ وہ ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے، 2 دفعہ مجھے چائے کے ساتھ ڈسپرین اور پیراسیٹامول دی، مگر ذرا بھی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ صبح میری حالت تو جو تھی سو تھی، جبران کا بھی برا حال تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے جب میری آنکھ لگ گئی، پھر وہ آفس چلے بھی گئے، مگر مجھے پتہ نہیں چلا۔ 11 بجے انہوں نے ہی آ کر مجھے جگایا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ملازمہ اور صفائی کے لیے لڑکا لے کر آئے تھے، ساتھ میرا ناشتہ بھی۔ مجھے اچھی خاصی شرم آئی کہ وہ مجھے یہاں اپنے آرام کے لیے لائے تھے اور میں نے آتے ہی انہیں الجھا ڈالا تھا۔ خبردار جو ایسا سوچا بھی تو۔ میں تو خود شرمندہ ہوں کہ تمہیں لے کر کیوں آیا، گھر میں کم از کم تمہیں یہ تکلیف تو نہ سہنی پڑتی۔ اور اب خبردار بستر سے نہیں اٹھنا، یہ حاجنہ کچن کا سب کام جانتی ہے، خود ہی کر لے گی، اور دلاور بہت اچھی صفائی کرتا ہے، تم اب صرف ریسٹ کرنا، سن لیا؟ وہ مجھے ناشتہ کروا کر تاکید کرتے ہوئے آفس چلے گئے۔ مجھے بے اختیار اپنی قسمت پر رشک آیا۔ میرے اللہ میری خوشیوں کو اسی طرح ہرا بھرا رکھنا۔ میں نے آنکھیں موند کر دل سے دعا کی، پھر آہستہ آہستہ روٹین بنتی چلی گئی۔ حاجرہ نے سارا گھر سنبھال لیا۔ گھر سے امی کا، زائدہ پھوپھو کا اور اماں کا اکثر ہی فون آتا رہتا۔
سبھی مجھے اپنا بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتے اور میں دل میں ہنستی کہ آپ لوگوں نے میرا اتنا اچھا خیال رکھنے والا ہمسفر دیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ مسز جیا، آپ کا بیبی بہت ویک ہے، 7واں ماہ ختم ہونے کو ہے، بلکہ ختم ہی ہے، مگر ابھی تک۔ ڈاکٹر فرخندہ نے بہت دیر تک چیک اپ کے بعد مجھے کہا، ڈاکٹر صاحب میں تو ہر طرح سے اپنا خیال رکھتی ہوں، جوس، فروٹ، دودھ، گوشت سب لیتی ہوں۔ میں کچھ روحانسی ہو کر بولی، آپ خود محسوس کر رہی ہوں گی کہ بیبی کی موومنٹ بہت کم ہے، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ وہ دوائیں لکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جی۔ اب آپ کو گھر چلے جانا چاہیے تاکہ کسی اچھے ہاسپٹل یا کلینک سے آپ کی باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ضروری ٹیسٹ وغیرہ۔ اصل میں مجھے بچے کی پوزیشن ترچھی لگ رہی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں، اور آپ کا جو یہ کمر کا پین درد نہیں ختم ہو رہا، اس کی وجہ بھی شاید۔ اس نے نسخہ میرے آگے کیا، بہرحال بہتر ہے کہ آپ ہفتہ 10 دن میں اپنے پیرنٹس کی طرف چلی جائیں، ادھر تو آپ کو معلوم ہے کوئی اچھا ہاسپٹل بھی نہیں ہے، اور مجھے آپ کا کیس کچھ پیچیدہ لگ رہا ہے، یا پھر آپ کل ہی ملتان جا کر الٹرا ساؤنڈ اور کچھ ضروری ٹیسٹ کروائیں تاکہ پوزیشن واضح ہو سکے۔ ڈاکٹر کا فکر مند لہجہ مجھے اچھا خاصا سہما گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنے شوہر سے بات کر کے کل صبح ہی چلی جاتی ہوں ٹیسٹ کروانے۔ میں اپنی کمر پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی، اوکے ٹیک کیئر، دوا باقاعدگی سے لیں اور پلیز اپنی ڈائٹ ذرا اچھی کیجیے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں کیا کروں، مجھے ذرا بھی بھوک نہیں لگتی، میں نے کچھ بے بسی سے کہا۔ دوا سمجھ کر اپنے بچے کی خاطر، ڈاکٹر مسکرائی۔ کل تو نہیں یار، پرسوں صبح چلیں گے، بلکہ پرسوں کیا خیال ہے تمہیں میں لاہور ہی نہ لے جاؤں؟ اب واقعی تمہیں سب کے درمیان ہونا چاہیے۔ میں نے جبران سے بات کی تو وہ بولے تھے، میری خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ نہ رہا، میں تو خود کئی دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ مجھے گھر چھوڑائیں۔ گھر سے بھی امی اور اماں بار بار فون کر رہی تھیں، پھر سوچتی وہ کہیں برا نہ مان جائیں کہ میں نے تمہیں ادھر کس چیز کی کمی دی ہے۔ ہاں جبران، میرا بھی یہی خیال ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ چلو پھر تم اپنی تیاری کر لو، میں چھٹی کے لیے اپلائی کرتا ہوں، پرسوں نہ صحیح اس سے اگلی صبح نکل جائیں گے، 2 دن ہیں تمہارے پاس تیاری کے لیے۔ مجھے تمہارے خوشی کے رات بھر نیند بھی نہیں آئی، سارا دن پیکنگ میں لگا دیا۔ میں بہت خوش تھی، بہت زیادہ، مگر کچھ تھا اس خوشی سے ہٹ کر بالکل علیحدہ سی کیفیت، جسے میں کوئی نام نہ دے پا رہی تھی، مگر وہ کیفیت اس خوشی سے الگ بالکل چپ گپ سی تھی، ویران، ایک دم سنسان۔ شام تک میری پیکنگ تقریباً مکمل تھی، جبران کو آنے میں دیر ہو گئی، ملازمہ گھنٹہ بھر کی چھٹی لے کر گھر چلی گئی، دلاور صبح کے ناشتے کا سامان لینے گیا تھا، شام رات کی طرف باہیں کھلے بڑھ رہی تھی، ہر طرف عجیب دل کو اداس کر دینے والی ویرانی تھی، اندیکھا سناٹے کا بھوت جیسے شام کی کوک سے میرے بدن میں پنجے گاڑ رہا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، میں نے جلدی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی، مگر بے قرار دل کو سکون نہ مل سکا۔ میں باغیچے میں ٹہلتے ہوئے جبران کا انتظار کر رہی تھی، کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، خدا خیر کرے۔ ٹہلتے ٹہلتے میں ہانپتے ہوئے اپنا کلیجہ تھام کر کرسی پر بیٹھ گئی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ جب دونوں سمے ملتے ہیں، جب چراغ جلتے ہیں، یادوں کے سمندر میں دکھ کے بادبان کھلتے ہیں، پتجھڑ کے موسم میں جب پتے بے گھر ہوتے ہیں، کتنے ویران وہ شام کے لمحے ہوتے ہیں جب چراغ جلتے ہیں۔ تنہائی سے دل ڈرتا ہے، محفل میں جی گھبراتا ہے، انجانے دکھ گھٹ گھٹ کے روتے ہیں جب چراغ جلتے ہیں۔ کوئی بات کرے بے معنی لگتی ہے، کوئی ہنسے تو بے محل، اس خاموشی کو محسوس کرو جب چراغ جلتے ہیں۔ اسی وقت جبران کی گاڑی اندر داخل ہوئی، میں نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کر لیا، وہ صبح سے تھکے ہارے گھر آئے تھے، مجھے روتے دیکھ کر خواہ مخواہ پریشان ہو جاتے۔ میں کچن میں آ کر سست روی سے چائے بنانے لگی، میری کمر میں صبح سے پھر درد ہو رہا تھا، پیکنگ کی خوشی میں، مگر میں نے پرواہ نہ کی تھی۔ ہاں بھائی، ہو گئی پیکنگ مکمل، وہ واش روم سے سیدھے کچن میں ہی آ گئے، تقریباً ہو گئی ہے، میں چائے کے مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی۔ چھٹی تو منظور نہیں ہوئی، ان کی بات پہ میرا رنگ اڑ گیا۔ یار پرسوں صبح چلیں گے، بس کل کا دن گزار لو۔ خوش؟ توبہ ہے، آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں ہنستے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھی، رات کے کھانے کے بعد باغیچے میں ٹہلتے ہوئے وہ سفر کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ چلیں جبران اندر، میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں چند منٹوں میں بے دم ہو گئی تھی، تو پہلے بتانا تھا نا، اتنا نہ ٹہلتے۔ وہ جلدی سے میرا بازو تھامتے ہوئے مجھے اندر لے آئے۔ کوئی ٹیبلٹ لے لو، وہ میری زرد رنگت کو دیکھ کر بولے۔ نہیں، سوؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، میں نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں تھوڑی دیر میں ہی سو گئی تھی۔ وہ رات کا کون سا پہر تھا جب درد کی ایک طوفانی لہر میری کمر سے پورے نچلے حصے میں دوڑی تھی کہ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جبران گھبرا کر اٹھ گئے۔ کیا ہوا جیا، کیا ہوا؟ انہوں نے لائٹ آن کر دی۔ جبران، اف میں مر گئی، میں درد سے دوری ہوئی جا رہی تھی۔ کیا بہت زیادہ درد ہے؟ ان کی اپنی رنگت زرد ہوئے جا رہی تھی۔
بہت بہت تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو ڈاکٹر فرخندہ کے کلینک چلتے ہیں یا انہیں یہاں لے آؤں، مجھے نہیں پتا، کچھ کریں۔ میں اتنے ظالم درد سے پہلی بار آشنا ہوئی تھی۔ جبران نے ملازموں کو جگا کر اسے میرے پاس بٹھایا اور خود ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ اس رات پتہ چلا بدنصیبی کس طرح اپنا قدم جماتی ہے۔ ڈاکٹر فرخندہ کے گھر اور کلینک پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ صبح سے اپنے گھر سائیوال گئی ہوئی تھیں۔ ملازم گاؤں کی دائی کو بلا لایا، مگر میری حالت دیکھ کر اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ 7 ماہ کا لگتا ہے، بالغ ٹیڑھا بچہ ہے، آپریشن ہوگا جی، وہ گھبرا کر بولی۔ جبران نے ملازمہ کے ساتھ مل کر مجھے بمشکل گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ درد لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتا جا رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں سے جیسے جان نکلتی جا رہی تھی۔ جبران گاڑی بہت تیز چلا رہے تھے جب بدنصیبی نے دوسرا قدم جمایا۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ ملازم لڑکا اور ملازمہ ہمارے ساتھ تھی۔ جتنی دیر میں ٹائر چینج ہوا، اس درد نے میری زندگی کا فیصلہ سنا دیا۔ جب گاڑی نشتر ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر جا رہی تھی تو مجھے لگا زندگی سسکیاں اور آہیں بھرتی میرے وجود سے رخصت ہو رہی تھی۔ مجھے کس نے اسٹریچر پر ڈالا، کیسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور کس ڈاکٹر نے جبران سے کہا آپ نے بہت دیر کر دی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی آری لے کر میرا جسم چیر رہا ہے۔ سارا جسم جیسے کٹ کر کر ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا۔ درد کی ایک آخری طوفانی لہر میرے سینے میں ابھری اور پھر جیسے ایک دم سے طوفان تھم گیا۔ ہر طرف خاموشی، گہرا سناٹا چھا گیا اور اس محیط سناٹے میں ایک ننھی چیخ کی آواز میں نے سنی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس ننھی خوشی کو دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کسی نے اچانک سفید کپڑا میرے منہ پر ڈال دیا۔ ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا سکے، صرف بچے کی زندگی بچ سکی ہے۔ میرے کانوں نے ٹھیک سنا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کپڑا اپنے چہرے سے ہٹانا چاہا، مگر میرے ہاتھوں نے، پیروں نے، جسم کے کسی بھی عضو نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ میں زندہ ہوں، اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اسٹریچر پر کہیں لے جایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے ارد گرد دلدوز چیخیں تھیں اور بین کی آوازیں۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں اور یہ پاگل ڈاکٹر نے میرے منہ پر کپڑا کیوں رکھ دیا ہے۔ میں کچھ دیکھ بھی نہیں سکتی اور میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے ہیں۔ میں سخت ہراساں تھی کہ ایک دم میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 2 سفید باریش قوی ہیکل بزرگ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں چیخنا چاہتی تھی۔ جن کا تمہیں یقین نہیں تھا، آواز تھی یا بادل گرج رہے تھے؟ نہلانے کے لیے لے جائیں، کسی نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پھر میرے چہرے پر سے کپڑا اتار دیا گیا۔ میرے اوپر کسی نے پانی گرایا تھا۔ مجھے خوف اور حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اوہ، تو یہ میں مر گئی ہوں۔ میں وجیہہ جبران میں سوچتی رہ گئی اور میرے ارد گرد کافور کی خوشبو پھیلنے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ میں بھلا کیسے مر سکتی ہوں؟ میری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ارے موت تو بوڑھوں کو آتی ہے، میں تو ابھی فقط 22 برس کی ہوں۔ بھلا کوئی اتنی کم عمری میں بھی مرتا ہے؟ مجھے تو ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ اور جبران، میرے گھر والے، نہیں نہیں، وہ مجھے کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ میں تو زندہ ہوں۔ نہیں اللہ میاں جی، میں نے تو ابھی بہت سے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ابھی تو میری بہت سی قضا نمازیں رہتی ہیں۔ ابھی تو میں نے خضوع و خشوع سے آپ کی طرف دل لگانا ہے۔ ابھی تو مجھے عمرہ حج کرنا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی بھلا کوئی مرتا ہے؟ میں تو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میں اور بہت کچھ سوچنا چاہ رہی تھی کہ مٹی کی تیز مہک میری ناک میں گھسی۔ اوہ، مجھے تو فوراً الرجی ہو جاتی ہے، ڈسٹ الرجی۔ پھر یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اور میرے اوپر مٹی؟ نہیں نہیں، وہ بھی محسن بھیا، احسن بھیا، بلال، جبران، انہیں تو معلوم ہے مجھے ڈسٹ الرجی ہے۔ پھر بھی توبہ ہے لڑکی کو، اس حال میں بھی ڈسٹ الرجی کے خواب آ رہے ہیں۔ یہ کون بولا تھا؟ میں چونکی۔ میرے سامنے محسن بھیا، احسن بھیا، بلال اور جبران کھڑے تھے اور دوسری طرف اماں، امی، زاہدہ پھپھو، اور مجھ سے کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ توبہ، ایک بار تو ڈاکٹرز نے جان ہی نکال دی جب ساری مشینیں ایک دم سے بند ہو گئی تھیں۔ اللہ نے، میرے سونے رب نے معجزہ دکھایا، میری بچی کے جسم میں دوبارہ جان ڈال دی۔ بلال، جا بچے صدقے کے بکرے لے کر آ۔ اماں مجھے جھک کر چومتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ دوبارہ میرا سویا سویا ذہن جاگا۔ دوبارہ زندگی دوبارہ کسی کو مہلت نہیں دیتی، تو کیا میں وہ خوش نصیب ہوں جسے دوبارہ اماں بچہ دے کر آئی ہیں؟ بہت کمزور ہے مگر بالکل جبران جیسا ہے۔ کتنا سفید رنگ ہے اس کا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دونوں کی جان بخشی۔ زاہدہ پھپھو کہہ رہی تھیں، کیا دوسرا موقع ملنے پر بھی میں کچھ فائدہ اٹھا سکوں گی یا اس دوسرے چانس کو بھی ضائع کر دوں گی؟ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، عالم برزخ کا ایک نظارہ، دوسری زندگی، دوسری بار۔ میں خوش تھی، بہت خوش، شکر بجا لانا چاہتی تھی بہت جلد۔ دل میں پیمان باندھ رہی تھی خود سے، اپنی روح کی پکار سے۔ ہاں، میں آؤں گی، تیری پکار کی طرف لپکوں گی۔
ضرور ضرور، میرے لب ہل رہے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو جیا، کچھ بولو نا۔ جبران نے میرے اوپر جھک کر پوچھا تو میں نے ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا اور مسکرا کر اپنے پیاروں کو دیکھنے لگی کہ اب یقیناً اس دوسری ملنے والی زندگی کا شکر واجب ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔